نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق رات کے ساتھ ہے اور رات کو سونے کے آداب کے ساتھ ہے، اور جو رات کو جاگنے کے آداب ہیں وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ تو ابھی یہ ہے کہ جب انسان رات کو سویا ہو یا بیچ میں آنکھ کھل جائے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے سونا چاہیے، اور جو قیام اللیل اور تہجد پڑھنے کے جو فضائل ہیں وہ ہم بعد میں کریں گے۔ تو اس سلسلے میں جب احیاء العلوم کی اس موضوع کا، اس مضمون کا مطالعہ کر رہا تھا تو جو چیزیں میرے ذہن میں آئیں وہ اس سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح نیند کے تقریباً 3 مقاصد بنتے ہیں اور جتنے بھی آداب ہیں ان کا تعلق ان میں سے کسی ایک یا 2 یا تینوں مقاصد کے ساتھ ہوگا۔ تو مجھے جو سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ نیند ایک تو یہ ہے کہ انسان کی ضرورت ہے، تو وہ کوئی عیاشی نہیں، کوئی لگژری نہیں، بلکہ وہ انسان کی ضرورت ہے، جسم کی ضرورت ہے کہ وہ تھوڑی بہت نیند لے لے۔ تو وہ جتنی کم سے کم نیند کے ساتھ انسان فریش ہو کے، تازہ دم ہو کے کام کر سکے، اور آپ کو جو نیند ریوائٹلائز کر سکے آپ کی انرجی کو، اتنی لے لینی چاہیے، نہ اس سے کم اور نہ اس سے بہت زیادہ۔ بہت زیادہ نیند لے لی تو تب بھی سستی چھا جائے گی، اور بہت کم لے لی تو پھر تھکے تھکے رہیں گے اگلے دن۔ تو ایک اعتدال ہونا چاہیے۔ تو نیند انسان کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزرنا چاہیے، اور جو کام عبادت نہیں ہیں وہ بھی اگر سنت کے مطابق کیے جائیں اور اللہ تعالی کی اطاعت کے مطابق کیے جائیں تو ان کاموں میں بھی جو ہے وہ عبادت کا پہلو نکل آتا ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ نیند ان میں سے ایک ہے جس کو آپ، اگرچہ یہ ضرورت ہے لیکن آپ اس کو عبادت میں تحویل کر سکتے ہیں، اس کو عبادت میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اور جو تیسرا ہے وہ یہ ہے کہ نیند سے جو سبق لینا چاہیے ہمیں وہ یہ ہے کہ نیند موت کی مانند ہے، یہ موت کی بہن ہے۔ موت میں بھی انسان ایک لمبی نیند سو جاتا ہے، اور جب انسان نیند میں ہوتا ہے تب بھی وہ سو رہا ہوتا ہے۔ تو اب جو 10 آداب امام صاحب نے بیان کیے ہیں ان کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ اور امام صاحب، جیسے میں نے پچھلے دروس میں بتایا کہ امام صاحب تقریباً کم و بیش ہر چیز کو 10 میں تقسیم کرتے ہیں، تمام آداب کو، ہر چیز کے آداب کو 10 میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ جو امام صاحب جو فرما رہے ہیں نیند کے بارے میں، اس میں جو پہلا ادب ہے وہ طہارت کا ادب ہے۔ اور اگر ہم اس کتاب کے شروع میں جائیں احیاء العلوم کے، تو جو پہلا باب تھا وہ علم تھا، اور علم کے بعد جو ہے وہ طہارت کے ابواب آ گئے تھے۔ یعنی علم اور طہارت کو امام صاحب بہت اہمیت دیتے ہیں، اور اس کا تعلق ہے کہ سونا بطور عبادت، کہ سونے کو عبادت میں کس طرح سے تبدیل کر دیا جائے۔ تو یہ پہلو نکلتا ہے کہ طہارت کا، کہ اگر آپ
ताहिर हो के सोएंगे तो आपकी नींद भी इबादत बन सकती है। तो इसके मुख्तलिफ दर्जात हैं। पहला दर्जा तो ये है कि जब आपका जिस्म नजासत या नापाकी की हालत में हो तो इस हालत में मत सोएं, बल्कि अपने आप को पाक साफ करके सोएं। उससे ऊपर का दर्जा ये है कि आप वुजू करके सोएं और उस वुजू में मिसवाक भी शामिल हो, अपने मुंह को पाक साफ करके सोएं। हो सके तो कोई नॉन अल्कोहलिक परफ्यूम लगा के, इत्र लगा के सोएं ताकि खुशबू आए। तो जितना अपने आप को पाक और साफ कर सकते हैं सोने के वक्त कर सकते हैं वो करें। अगर कुछ लोग गुस्ल करके सोना चाहते हैं तो बेशक गुस्ल करके सो जाएं। इट विल रिलैक्स यू, वो आपको बिल्कुल एक बहुत रिलैक्सेशन और सुकून फराहम करेगा गुस्ल करना ऐसे में। तो इसमें इमाम साहब ये एक हदीस दर्ज करते हैं, इसकी रिवायत का उन्होंने, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसकी सनद क्या है। बहरहाल अल्फाज ये हैं कि जब बंदा पाक साफ होकर सोता है तो उसकी रूह अर्श पर पहुंचती है, उसकी वजह से उसके ख्वाब सच्चे होते हैं। और उसके जब ख्वाब सच्चे होते हैं और अगर तहारत पर नहीं सोता तो उसकी रूह अर्श तक पहुंचने से कासिर रहती है, तो उसके ख्वाब परागंदा होते हैं, सच्चे नहीं होते। और इसकी सनद में इमाम साहब लिखते हैं कि इस रिवायत का इख्तिसार अभी गुजरा है। तो अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसकी असल या इसकी सनद क्या है। अगर पता चला तो मैं बता दूंगा। तो बहरहाल इससे ये पता चलता है कि जितने अगर हम चाहते हैं कि हमें सच्चे ख्वाब आए तो फिर इंसान बावुजू होकर सोए, तहारत के साथ सोए। तो और इमाम साहब जो वज़ाइफ आपने दर्ज फरमाए हैं उसमें फरमाते हैं कि जो मुख्तलिफ वजीफ़ा हैं, रात के जो वज़ाइफ है उसमें तीसरा वजीफ़ा सोना भी है। हालांकि बाकी वज़ाइफ का ताल्लुक हो सकता है पढ़ने के साथ हो कि सुबहान अल मलिकुल कुद्दूस पढ़े, रब्बुल मलाइकति वर्रूह पढ़े, लेकिन तीसरा वजीफ़ा सोना है। तो सोने को वजीफा करार देना सही है अगर सोने के तमाम शरई आदाब की रियायत की जाए, तो सोना भी इबादत है। तो बावुजू सोए बंदा और सोने से पहले अल्लाह का नाम ले और इसलिए तो उसके लिए रात की इबादत का सवाब लिख दिया जाएगा और उसके लिबास में फरिश्ते समा जाएंगे। जब वो हरकत करेगा या करवट लेगा तो उस फरिश्ते उसके लिए दुआए खैर करेंगे और अल्लाह ताला उसके लिए मगफिरत की दुआ करेंगे। और एक हदीस में है कि जब बंदा बावजू सोता है तो उसकी रूह उठा ली जाती है। और यहाँ पे जो है वो उस हदीस का हवाला दिया हुआ इब्नुल मुबारक फी ज़ुहद मौकूफ़न अला अबी दरदा वल बैहक़ी फी शुअब मौकूफ़न अला अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस। तो यानी ये इब्नुल मुबारक की जो अभी इससे पहले भी जो रिवायत पढ़ी थी वो इब्नुल मुबारक की रिवायत है और उसकी जो रावी हैं इब्नुल मुबारक की किताब से ली गई है ज़ुहद में, और अबी दरदा उसके रावी हैं। इसके अलावा बैहक़ी में भी शाबुल ईमान में ये रिवायत आती है और वहाँ पे इसके रावी हैं अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। तो बंदा जब बावुज़ू सोता है तो उसकी रूह उठा ली जाती है
اور یہ معاملہ عام بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، علماء اور صاف دل رکھنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے سونے میں اسرار منکشف ہوتے ہیں اور حقائق سے پردہ اٹھتا ہے۔ تو اب یہ کتاب الصوم میں ایک حدیث گزری ہے جو کہ کتاب الصوم جو احیاء العلوم کی ہے، اس کی بھی میرے پاس وہ نہیں ہے، سند میرے پاس دیکھتا ہوں۔ باہر اس میں ہے کہ نوم العالمی عبادت و نفسہ تسبیح، عالم کا سونا عبادت ہے اور اس کا سانس لینا تسبیح ہے۔ عالم سوئے گا تو عبادت ہوگا، سانس لے گا تو وہ سبحان اللہ ہوگا، یعنی وہ ذکر قلبی کر رہا ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ تم رات میں کیا کرتے ہو؟ جواب دیا کہ میں تمام رات جاگتا ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوتا، قرآن پاک کی بتدریج تلاوت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ابتدائے شب میں سو جاتا ہوں، پھر اٹھ جاتا ہوں، اور جو نیت میں جاگنے میں کرتا ہوں وہی سونے میں کرتا ہوں۔ ان دونوں حضرات نے یہ سوال و جواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ معاذ تم سے زیادہ فقیہ ہے۔ یعنی دونوں چیزیں ہی صحابہ کے دونوں عمل قابل قبول ہیں، پوری رات جاگنا اور رات کے کچھ حصے میں سونا اور کچھ حصے میں جاگنا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کن کو دی؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو فضیلت دی کہ وہ ابتدائی شب میں سو جاتے ہیں اور پھر اٹھتے ہیں، اور پھر جب وہ سو رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی عبادت کی نیت کر کے سوتے ہیں۔ تو عبادت کی نیت کر کے سونا چاہیے، طہارت اور مسواک کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، دوسرا ادب یہ ہے کہ اگر آنکھ کھلے تو فوری طور پہ جا کے دوبارہ اپنا وضو بنا لیں، مسواک کر لیں، ٹوتھ برش کر لیں، ٹوتھ پیسٹ کر لیں، اپنے دانتوں کو اچھی طرح صاف کر لیں دوبارہ سے۔ تو اس کے بعد جو ہے، اور پھر یہ جب آپ کی آنکھ کھلے تو کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، اور بہتر یہ ہے کہ فوری طور پہ وضو دوبارہ کریں اور پھر ذکر کریں تاکہ اس وضو کا اور کہ زیادہ ثمرات مرتب ہوں آپ کی روح پہ۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور جو قول ہے، ایک حدیث ہے نسائی ابن ماجہ کی، جس کے راوی ہیں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو شخص رات میں اٹھنے کی نیت کر کے بستر پر لیٹے اور نیند سے اتنا مغلوب ہو کہ صبح ہو جائے اور آنکھ ہی نہ کھلے صبح تک اس کے لیے اس کی نیت کی، اس کے تہجد کا ثواب لکھ دیا جائے گا، اس کی نیت کا ثواب، اور اس کی نیند اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کا صدقہ ہوگی، یعنی وہ نیند عبادت بن جائے گی اگرچہ اس کی تہجد میں آنکھ نہ بھی کھل سکے تو۔ تیسرا جو ادب ہے اس کا تعلق یہ ہے کہ نیند بمانے موت، کہ نیند ایک موت کی طرح ہے، موت کی بہن ہے۔ اس وقت اس میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ اپنی وصیت انسان نے تیار کر کے رکھی ہو کسی جگہ پہ، اور خصوصاً رات سونے سے پہلے، اب روزانہ تو نہیں انسان کر سکتا، لیکن یہ کہ جب بھی سوئے تو اس کی وصیت ایک دفعہ تیار کر لی تو وہ کافی ہے، تو ایک دفعہ وصیت تیار کر کے سوئے، اور اگر اس میں کوئی اپڈیٹ کرنی ہے تو وہ بعد میں اس میں اپڈیٹ کرتا رہے اس وصیت میں۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ اپنی گناہوں کی توبہ کر لے، اس کا تعلق بھی عبادت اور اس کا تعلق موت کے ساتھ ہے، کہ نیند ایک موت کی طرح ہے، جس طرح مرنے سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے، اسی طرح سونے سے پہلے بھی توبہ کر لینی چاہیے، کہ اگر سوتے میں اگر روح اٹھا لی جائے تو پھر نہ وصیت لکھنے کا چانس ملے گا اور نہ توبہ کرنے کا۔ تو اسی لیے جو ہے وہ
سورۃ البقرہ کی جو آخری آیات ہیں ان میں توبہ کے الفاظ ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، وہ پڑھ لیے جائیں، وہ سنت ہے ان سورۃ البقرہ کے آخری رکوع کو پڑھنا۔ اس کے بعد ہے کہ پانچواں ادب یہ ہے کہ نرم، بہت ہی زیادہ ریشمی اور نرم اور گداز بستروں پر نہ لیٹے، تو یعنی بستر کمفرٹیبل ہونا چاہیے، اتنا کمفرٹیبل ہو کہ آپ اگلی صبح فریش ہو کر اٹھ سکیں اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں، عبادت میں مشغول ہو سکیں، لیکن اتنا نرم نہ ہو کہ آپ اس بستر میں ہی دھنس جائیں اور صبح اٹھ ہی نہ سکیں اس نرمی اور اس آرام طلبی کی وجہ سے، اور سخت جتنا بھی ہو لیکن ایسا نہ ہو، چبھنے والا نہ ہو، مثال کے طور پہ اس کے اگر سپرنگ ابھرے ہوئے ہیں یا اس کا کوئی سریا وغیرہ آپ کو چبھ رہا ہے، ایسا نہ ہو، آرام دہ ضرور ہو، چاہے سخت سے سخت ہو لیکن یہ کہ وہ جسم کے لیے نقصان دہ نہ ہو، ایسا بستر ہو۔ تو ایک میڈیم قسم کا بستر ہو کہ جو سخت بھی ہو، آرام دہ بھی ہو اور تکلیف بھی نہ کرے، تو ایسا بستر کافی ہے۔ اور اس کے بعد جو سا ہے وہ یہ ہے کہ چھٹا ادب امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب تک نیند غالب نہ ہو تب تک نہ سوئے، اور اس کی دلیل قرآن سے ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے اور پھر جو ہے وہ تسبیح و تحمید کرتے تھے اٹھ کے، وبالاسحار هم یستغفرون، کہ وہ صبح صبح اٹھ کے استغفار کیا کرتے تھے۔ تو اس میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ انسان ذکر میں مشغول رہے، اور جب ذکر میں اتنے جب سمجھ آنا بند ہو جائے کہ انسان کیا پڑھ رہا ہے اور کیا نہیں پڑھ رہا، تو اس وقت بے شک سو جائے، تو اس سے زیادہ اپنے آپ کو مشقت دے کے مت جگائے۔ پھر ساتواں ادب یہ ہے کہ قبلہ رو ہو کر سوئے، اس میں یہ ہے کہ دائیں کروٹ پہ اگر قبلہ ہے تو آپ دائیں کروٹ پہ لیٹ جائیں اور اپنا منہ جو ہے وہ قبلے کی طرف کر لیں، اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا جو سر ہے وہ قبلے کی طرف ہو اور پاؤں بالکل مخالف سمت میں، اپوزٹ ڈائریکشن میں ہو، تو دونوں طرح سے جو ہے وہ چل جاتا ہے۔ آٹھواں ادب یہ ہے کہ سونے کے وقت کچھ نہ کچھ دعا مانگے، جس طرح اللہم بسمک اموت واحیا، جس طرح سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں قل یہ پڑھ کے انسان سو جائے۔ سورۃ البقرہ کی جو آخری چند آیات ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، وہ آیات پڑھ کے سو جائے۔ پھر اور اس کے علاوہ امام صاحب نے یہاں پہ لکھی ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ آیتیں پڑھ سکتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، یہ سورۃ الاعراف کی یہ آیتیں یہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ پھر تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ یہ پڑھ جا سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر۔ پھر اس کے بعد جو نواں ادب ہے، تو یہ تو جو ہم نے جو ساتواں اور آٹھواں ادب پڑھا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عبادت ہے سونا، اس لیے قبلہ رو ہو کر سوئے انسان اور کچھ نہ کچھ دعائیں پڑھ کے سوئے۔ اور جو یہ ہم نے پڑھا کہ جی سوئے بہت نرم و گداز بستر پہ نہ سوئے، اور سوئے تب جب بہت زیادہ نیند کا غلبہ ہو جائے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سونا جو ہے وہ ایک ضرورت ہے۔ اور پھر جو اس کے بعد نواں ادب ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سونا ایک طرح کی موت ہے اور جاگنا ایک طرح کی زندگی ہے، اور قرآن شریف میں آتا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ ہی قبض کرتا ہے ان کی جانوں کو ان کی موت کے وقت، اور ان کی جانوں کو بھی جن کی موت نہیں آئی
ان کے سونے کے وقت فی منامہا، یعنی ہماری جو روح ہے وہ ایک طرح سے معلق ہو جاتی ہے، سسپینڈ ہو جاتی ہے سوتے وقت، اس لیے اس کو موت کی بہن کہا جاتا ہے۔ اور پھر جو سسپینڈڈ روحیں ہوتی ہیں وہ جب انسان جاگنے والا ہوتا ہے تو وہ پھر لوٹا دی جاتی ہیں، لیکن جس کا وقت آ گیا ہو اس کی پھر روح قبض کر لی جاتی ہے۔ تو پھر اس کے علاوہ ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح یا کونا قبض کر لیتا ہے۔ اب یہاں بھی جو ہے وہ ایک طرح سے یتوفا کا ذکر ہے کہ یتوفا کا مطلب یعنی جس طرح سے انسان کو اٹھا لیا جائے یا پورا کر دیا جائے، تو اور اس موت کے وقت جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے اس روح کو پورا کر دیتا ہے، اپنے قریب کر لیتا ہے، اور جو ہے وہ ایک اس میں ایک کیفیت جس کو وفات کہتے ہیں وہ پیدا کر دیتا ہے، اور وہی جو وفات کی کیفیت ہے وہ منام میں بھی آ جاتی ہے۔ تو هو الذی یتوفاکم باللیل، تو یعنی یہ بالکل موت تو نہیں ہوتی، موت جیسی کیفیت ہوتی ہے۔ اس لیے وفات جو ہے وہ موت کے بالکل عین معنی میں استعمال کرنا، بالکل ہی اس کو مترادف کہنا وہ درست نہیں ہے۔ وفات موت جیسی کیفیت ہے، اور موت جو ہے وہ موت ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آ جاتا ہے 10واں ادب، یہ ہے کہ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ سونا ایک عبادت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی آنکھ کھلے یا کروٹ لے تو وہ دعا پڑھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے۔ وہ یہ مختلف دعائیں ہیں، لا الہ الا اللہ الوحد القہار واحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ پھر اس کے علاوہ ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یعنی جیسے ہی انسان اٹھا ہے، چاہے آنکھ کھلی یا کسی بھی وقت، چاہے فجر کے وقت ہو، تہجد کے وقت ہو، تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اٹھے۔ تو یہ تھے تمام سونے کے آداب، اور اللہ تعالی ہمارے سونے، جاگنے، اٹھنے بیٹھنے کو سنت کے مطابق بنا لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا لے کہ اس کو پسند آ جائیں، اور ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت خدا بندی میں گزرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔